اب یہ اگر آپ کو آفر کرتے ہیں بھاگ جاؤ ایسے کر لو، پھر کسی نے بھی نہیں کہنا بھاگ جاؤ یا چلے جاؤ ملک چھوڑ دو، انہوں نے کہنا ادھر ہی چلو بٹو والے کمرے میں، چاہے آپ ہو چاہے کوئی ہو، کوئی شباشی ہو نواشی ہو کوئی ہو زرداری ہو، اس عوام نے نہیں چھوڑنا کسی کو بھی۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ تمام لیڈروں کو میں یہی کہتا ہوں، ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاؤ، جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل کرو اور ملک کو دین کی طرف لاؤ، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس طرف لے کر آؤ، ملک چلے گا۔ اگر آپس کے جھگڑے تمہارے ختم نہ ہوں گے، تمہارے پہ کوئی دنیا کا ملک بلیو نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ سنسیئر ہے، یہ کہے گا یہ لوگ اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے تو ہمیں کیا یہ دیں گے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ عوام کے اندر سخت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ گورنمنٹ بھی ایک بیان دیتی ہے 2 گھنٹے کے بعد دوسرا بیان دے دیتی ہے، یہ بھی اس طرح نہیں چلتے ملک۔ کبھی بجلی کم کر دی، کبھی بجلی کم کر دی، گندم کیسے آ گئی، گندم چلی ہی گئی، یہ سسٹم ہے، یہ ملک تنا ہوا دیے تو پھر وہ کہتا تھا لیڈر کون سا، بنانا ریاست، عمران صاحب کہتے تھے یہ بنانا ریاست بن گئی ہے، یہ ایسے ہے۔ عمران صاحب آپ کو آگے بھی ریکویسٹ ہے، ہاں میں وہ بھی اس بات پہ بھی آن لگا ہوں، یہ جی جو بندے غائب ہو جاتے ہیں، کچھ تو مانا میرا گورنمنٹ اٹھا لیتی ہے، جو گورنمنٹ کے خلاف بیان دیتا ہے اسے اٹھا لیتی ہے۔ اب جو ٹیررسٹ پکڑ لیتی ہے آرمی، جو دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں، ماں باپ کو تو پتہ بچہ مدرسے میں پڑھنے گیا ہوا ہے، تو بچہ اگر اس نے 10 قتل کر دیے، بم 10 دھماکے کر دیے، اگر وہ پکڑا گیا ہے اور اس کو غائب کر دیا گیا ہے تو وہ کون دے گا، یا وہ مارا گیا کسی حملے کے اندر، تو آپ کو تو یہی پتہ مدرسے میں بچہ ہمارا غائب ہو گیا ہے، وہ لاپتہ ہو گیا ہے، مسنگ بندے پیدا کرو۔ یہ کب سے یہ ٹسل چل رہا ہے، مسنگ پیدا کرو، مسنگ پیدا کرو، مسنگ پیدا کہاں سے کرو؟ فوجی روز شہید ہو رہے ہیں، وہ بھی تو پھر آپ دے دو، آپ لوگ دے دو واپس، جن کے بیٹے شہید ہوئے ہیں فوج میں، وہ کون مارتا ہے پھر؟ یہ مسنگ پرسن ہی ہوتے ہیں، میں نہیں کہتا سارے ہی ہوتے ہیں، کچھ گورنمنٹ پکڑتی ہے جو غلط بیان دیتے ہیں، گورنمنٹ پکڑ دیتی ہے، اب جو مقابلہ کرتے پکڑے گی وہ کان سے واپس کرے گی، ہو سکتا وہ مقابلے میں مر گیا ہو، مٹی ڈال دی ہو اس کے اوپر، چل بھائی تو انہیں 6 مارے ہیں تو اب تیری باری ہے۔ میرے کہنے کا مقصد ہے آپ شور نہیں کہہ سکتے کہ میری یہ آرمی اٹھاتی سارے بندے، میری آرمی نہیں اٹھاتی، میری آرمی وہی اٹھاتی ہے جو دیکھتی ہے یہ گلٹی ہے۔ اگر پولیس مقابلہ ہوتا ہے یا آرمی مقابلہ کرتی ہے تو اس میں مر جاتے ہیں لڑکے، تو ان کو آرمی کہاں سے دے گی بھائی؟ ایک بم دھماکہ ہوا ہے، آرمی نے بم مارا ہے، انہوں نے بھی مارا ہے، اس میں 10 بندے مر گئے ہیں، آپ آرمی والے بھی آئے، ان کے گھر والے ہمارے مسنگ پرسنٹ ہو گئے ہیں، ہمارے بندے، آرمی ان کو پیک کر کے واپس کر دیتی ہے، انہیں جنازہ پڑھاتی ہے، سارا کچھ ہوتی ہے، آپ کے بندوں کو تو جنازے بھی نہیں پڑے ہوں گے۔ یہ بلوچستان میں ہوتا ہے، یہ کراچی میں ہوتا ہے، سندھ میں ہوتا ہے، یہ مسنگ پرسنٹ ہمارے کہاں گئے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آرمی کے پاس ہیں، کسی کے پاس بھی ہیں، اگر اس ثاقب نثار کو بتا تو دیا تھا، جنرل نے ایک دفعہ پیش ہو گئے پچھلے کمرے میں بیٹھ کے کہ سر ایسے 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 ایسے، تو اس کے بعد اس نے مسنگ پرسنٹ کی بات کی تھی، بات یہی تھی میرے والی کہ یہ کام ہے۔ اب انڈیا کے راؤ کے بندے پکڑے ہیں کراچی، انہوں نے شناختی کارڈ بھی پاکستان کے بنائے ہوئے تھے، بم دھماکے کرتے تھے، بندے مارتے تھے، تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اب اس کا فرضی ماں پیو بن کے آ جائے ہمارے بچے مسنگ ہو گئے ہیں، یہ باتیں ایسے نہیں چلتے ملک۔ انڈیا میں اتنی روز مسنگ پرسنٹ ہوتے، ہمارے ملک کے اندر مسنگ پرسنٹ ہوتے ہیں اس لیے کہ ہمارے یہاں دہشت گردی ہے، ہمارے بندے ملوث ہیں، پاکستانی ملوث ہیں، یہ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کو تعلیم دی جاتی ہے، گنیں دی جاتی ہے، ٹریننگیں کروائی جاتی ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ میں تمام لیڈروں کو، پاکستان کے لیڈروں کو کہتا ہوں، یہ میرے صاحب ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں کہ چھوڑ دو یہ
اس کو برا ہے، وہ برا ہے، وہ برا ہے، وہ برا ہے، نہ آپ برے ہیں نہ وہ برا ہے، سچی رب کی ذات ہی ہے۔ تو تمہیں خدا رسول کا واسطہ ہے تمام لیڈروں کو، ملک کے بارے میں سوچو، چھوڑو اپنے بارے میں، تم نے گزار لی، میں نے بھی گزار لی، اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ میں نے بہت دفعہ کہا یہ آخری آج پھینک رہا ہوں، اس کے بعد مجھے نفرت ہو چکی ہے کہ جو بات میں دکھاتا ہوں وہ تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ اپنا موبائل کے پیسے بھرتا ہوں ہر مہینے، مجھے کوئی پاپولر ہونے کا شوق نہیں ہے۔ ہاں میں اپنی آرمی سے محبت کرتا ہوں، اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں، اپنی پولیس سے محبت کرتا ہوں جو شہید ہوتے ہیں، یہ ملک کے لیے رات کو جاگتے ہیں، آپ جاگتے ہیں بارڈروں پہ، یہ سردی ہو گرمی ہو سر سے رات پہرا دیتے ہیں، تو ہمیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے آرمی کا، بجائے ہم آرمی کو بھی بدزن کر دیں، ایجنسیوں کو بھی بدزن کر دیں، پولیس کو بھی بدزن کر دیں۔ چھوڑ دو یہ ضد سارے، میں پی ٹی اے کو بھی کہتا ہوں، میں مسلم لیگ کو بھی کہتا ہوں، مت کسی کے خلاف بیان دو، وہ اس کی بیگم کو بھی چھوڑ دو اللہ کے لیے، بس جو ہو گیا ختم ہو گئی بات۔ مسٹر عمران کی وائف کو بھی چھوڑنا چاہیے، ریلیف کرے اور ملک کی طرف سوچے۔ مسٹر عمران کے پاس کچھ دانے آدمی دو بھیجے، حدیث طارق جمیل بھیج دیں، کوئی اور بھیج دیں، اور بیٹھ کے بات کرے، وہ عمران صاحب کے دماغ میں بات بٹھائے، کیونکہ ہم لوگ شیطان کے بہکاوے میں بہت جلدی مسلمان آ جاتے ہیں، کیونکہ انگریز کے پیچھے شیطان نہیں ہے، وہ اس لیے کہ پہلے شیطان کا پیروکار ہے، انگریز اچھے کام کرے گا، آپ ان کے ملک میں جاؤ آپ کو 60 سال کے بعد وظیفہ بھی لگا دیتے ہیں۔ ہمارا ہی ملک ہے جو نبی پاک کہہ گئے تھے وہ اس طرح چلا نہیں ہے، نہ انگریزی طریقہ ہے تو نہ مسلمانی طریقہ ہے، پتہ نہیں کون سا یہ طریقہ چلا رہے ہیں، اللہ بھی تو جانتا ہے۔ میری طرف سے اتنے ہی ہیں اپنے لیڈروں کو، تمام لیڈروں کو، کہ یہ خدا را ملک کے لیے سوچو اور اپنا مفاد نہ سوچو، ملک کے بارے میں سوچو۔ مسٹر عمران کو کہتا ہوں اور تمام لیڈروں کو کہتا ہوں، میری کسی سے کوئی رنجش نہیں ہے، کسی کو میں خلاف نہیں ہوں کسی کے۔ عمران صاحب کو بھی میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، اور اس کی بیگم کو ریلیف کرے، چھوڑیں۔ ہر آدمی میں عقل ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی، اور میاں نواز شریف کو بھی میں کہتا ہوں نرمی سے کام کریں، اور زرداری صاحب تو ہے ہی نرم آدمی، وہ تو ہر بات کو کور کر لیتے ہیں، باقی سارے اچھے ہیں، میں کسی کو کیا کہہ سکتا ہوں۔ میری طرف سے پاکستان زندہ باد، میری آرمی، میری ایجنسییں، میرا ملک، اللہ پاک اسے سلامت رکھے، اس کی حفاظت رکھے، اور آپ لوگوں کی حفاظت رکھے، اور جو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی۔ میری طرف سے پاکستان زندہ باد، سدا قائم و دائم رہے۔ یہ کلمے کے نام پہ بنا تھا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے قائم دائم رکھے گا، اور آپ لوگوں کو بھی قائم دائم رکھے، اور آپ جو میں کہتا ہوں اس پہ سوچ وچار کرنا کہ میں نے غلط کہا یا صحیح کہا۔ انڈیا ہم سے کتنا آگے چلا گیا ہے، اس کی فلمیں اٹھا کے دیکھ لو، ملک کے اوپر بناتا ہے، ہماری فلمیں اٹھا کے دیکھ لو کیسا ہے، کیسی بناتے ہیں۔ یہ چند فلمیں اچھی بنی پاکستان کے اندر، اس کے بعد ختم، ہمارے پاس دلچسپی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ انڈیا کے پاس کتنے صوبے ہیں، وہ فلم کے اوپر پکچر پہ پیسہ لگاتا ہے، پیسہ پورا ہو جاتا ہے، اس کا 4-6 صوبوں میں فلم لگی ہے تو پیسہ پورا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جو اگر 2 کروڑ لگاؤ گے تو 2 کروڑ نہیں ہونا، ہمارے ملک میں ایکٹر 5 لاکھ روپے لیتا ہے، 10 لاکھ، وہاں 20 لاکھ روپیہ 20 کروڑ لیتا ہے فلانا ایکٹر، 30 کروڑ فلانا ایکٹر لیتا ہے۔ ہم نے کروڑوں کے نام ہی سنے ہیں، وہ لیتے ہیں تو وہ کرتے ہیں کام۔ میرا کہنے کا مقصد ہے ان ساری فلمیں بڑی بہترین بنی ہوتی ہیں، ملک کے موضوع کے اوپر بنی ہوتی ہے، ملک کے موضوع کے اوپر فلمیں بننی چاہیے، جو موجودہ حالات جا رہے ہیں اس کے اوپر فلمیں بننی چاہیے۔ باقی میرے جنرل صاحب کو سلام ہے، میری آرمی سدا قائم دائم رہے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اور آپ لوگوں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے، اور آپ لوگوں کو یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ سوچنا میں نے کیا کہہ دیا ہے۔ پاکستان زندہ باد، سدا قائم و دائم رہے، اللہ اکبر۔